آج رات یہیں رک جائے بی جان، پلیز آپ کہیں مت جائیں، میں یہاں اکیلی نہیں سو سکتی۔ دلہن بنی رابعہ نے بی جان کا ہاتھ پکڑتے ہوئے گھبرا کر کہا تھا، جس پر بی جان مسکراتے ہوئے بولی، ارے یہ کیسی باتیں کر رہی ہے تو؟ تیری شادی ہوئی ہے اور تجھے اب اس کمرے میں اپنے شوہر کے ساتھ رہنا ہے، وہ آتا ہی ہوگا، میں چلتی ہوں۔ وہ جانے کے لیے بڑی ہی تھی کہ رابعہ نے فوراً ان کا ہاتھ تھام لیا اور التجائی لہجے میں بولی، بی جان وہ بہت ظالم ہے، بہت غصہ کرتے، لوگ کہتے ہیں کہ ان کے قہر سے کوئی نہیں بچ سکتا، خدا کے لیے آپ مت جائیں، آپ یہیں سو جائیں میرے پاس، یا مجھے اپنے ساتھ لے جائیں۔ رابعہ بی جان کا ہاتھ پکڑتی روتے ہوئے بولی تھی، جس پر بی جان نے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں نرمی سے تھاما، اس کے آنسوؤں سے بھرے چہرے کی جانب دیکھا اور محبت بھری لہجے میں بولی، ارے پاگل، ظالم تو وہ دنیا کے لیے ہے، تجھ سے تو بے پناہ محبت کرتا ہے، تو جانتی ہے یہ شادی بھی اس کی مرضی سے ہوئی ہے، ورنہ کسی کی کیا مجال کہ وہ پرویز خان زادہ کا رشتہ کہیں طے کروا دے۔ تو اس کی پہلی نظر کی پسند ہے، اس لیے گھبرانا چھوڑ دے۔ مگر اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، دروازے پر کسی کی آہٹ سنائی دی۔ بی جان اور رابعہ نے ایک ساتھ دروازے کی جانب دیکھا، جہاں پرویز خان زادہ اپنے پورے وقار کے ساتھ کھڑا انہیں ہی دیکھ رہا تھا۔ پرویز خان زادہ کو دیکھ کر ہی بی جان کے لبوں پر مسکراہٹ آئی، انہوں نے اپنی پوتے کی جانب دیکھا جس کے چہرے پر آج سکون کے ساتھ ایک سچی مسکراہٹ بھی تھی، اور پھر بی جان خاموشی سے کمرے سے باہر چلی گئی۔ پرویز خان زادہ کو دیکھ کر رابعہ اپنے بیڈ سے اٹھی اور صوفے کے پیچھے جا کر جھک گئی۔ اپنی آنکھوں کے سامنے اس حرکت کو ہوتے دیکھ کر پرویز خان زادہ کے چہرے پر نرم سی مسکراہٹ ابھری۔ وہ دلچسپی سے سینے پر ہاتھ باندھے اپنی بیوی کو دیکھ رہا تھا، جو اس سے خوفزدہ تھی۔ وہ محبت سے قدم اٹھاتا اس کی جانب بڑھا تھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا اس کا فون بج اٹھا۔ اس نے رک کر اپنے فون کی جانب دیکھا، نمبر دیکھ کر فوراً ہی فون اٹھا کر اپنے کان سے لگایا۔ اگلی جانب کی بات سن کر پرویز خان زادہ کی آنکھوں میں چٹانوں جیسی سختی آ گئی تھی اور وہ الٹے قدموں کمرے سے باہر نکل گیا۔ رابعہ حیرت سے اس منظر کو دیکھ رہی تھی کہ اچانک اسے نیچے سے کسی کے چیخنے کی آواز آئی۔ وہ فوراً ہی ڈر کر کمرے سے باہر نکلی تو آگے کا منظر دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ پرویز خان زادہ کے ہاتھ میں بندوق تھی اور اس کے گھٹنوں کے پاس بیٹھا ایک آدمی معافی کی بھیک مانگ رہا تھا، جبکہ پرویز خان زادہ پورے خاندان کے سامنے اپنے پورے جاہ و جلال کے ساتھ اس شخص کے سامنے کھڑا تھا۔ اس سے پہلے کہ پرویز خان زادہ کی بندوق سے گولی نکل کر اگلے آدمی کا کام تمام کرتی، رابعہ کے حلق سے ایک زوردار چیخ نکلی اور وہ وہیں بے ہوش ہو کر گر گئی۔ کمرے میں شدید تناؤ کا ماحول تھا۔ رابعہ نے آہستہ آہستہ اپنی بھاری پلکیں کھولی تو دھندلاہٹ چھٹنے پر اسے اپنے ارد گرد پورے خاندان کے لوگ کھڑے دکھائی دیے۔ سب کے چہروں پر تشویش تھی۔ رابعہ نے ابھی پوری طرح ہوش سنبھالا ہی تھا کہ اس کی نظر بیٹھ کے ایک کونے پر کھڑے پرویز خان زادہ پر پڑی۔ پرویز کے چہرے پر اس کے لیے فکر کے آثار تھے، لیکن رابعہ کے ذہن میں ابھی بھی نیچے کا وہ ہولناک منظر گردش کر رہا تھا، جہاں پرویز کے ہاتھ میں بندوق تھی اور وہ غصے کے جلال میں کسی کی جان لینے والا تھا۔ پرویز پر نظر پڑتے ہی رابعہ کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، اس کی پورے وجود میں خوف کی ایک سرد لہر دوڑ گئی اور وہ بری طرح کانپنے لگی۔ اس کا سانس اکھڑنے لگا اور طبیعت ایک بار پھر ناساز ہونے لگی۔ یہ دیکھ کر بی جان فوراً آگے بڑھی اور انہوں نے گھبرا کر رابعہ کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ بی جان کے سینے سے لگتے ہی رابعہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اس نے اپنا چہرہ بی جان کے وجود میں چھپا لیا اور سسکتے ہوئے التجائی انداز میں بولی، بی جان خدا کے لیے اسے مجھ سے دور رکھیں، اسے کہیں یہاں سے چلا جائے، مجھے اس کے پاس نہیں رہنا، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے بی جان، یہ مجھے مار ڈالے گا۔ بی جان نے رابعہ کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور پھر انہوں نے تعصب اور خفگی بھری نظروں سے سامنے کھڑے پرویز کی طرف دیکھا۔ بی جان کی نظروں کا تقاضا سمجھتے ہی پرویز کے چہرے پر ایک گہرا دکھ ابھرا۔ اس نے ایک سرد آہ بھری اور خاموشی سے الٹے قدموں کمرے سے باہر نکل گیا۔ حویلی کے ایک اور کمرے میں روبینہ بیگم بیڈ پر بڑے ہی شاہانہ اور عاریانہ انداز میں لیٹی ہوئی تھی۔ ان کے پاس ہی ان کی بھتیجی بیٹھی تھی، جس کے چہرے پر شدید بے چینی اور غصہ تھا۔ بھتیجی نے تل ملا کر کہا، مامی جان، اب آپ کیا کرنے کا سوچ رہی ہیں؟ پرویز کی شادی تو اس رابعہ سے ہو گئی ہے، آپ نے دیکھا نہیں؟ پرویز تو اس کے لیے پاگل ہو رہا ہے۔ اگر وہ پاگل نہ ہوتا تو پرویز خان زادہ جیسے سخت اور مغرور انسان اس جیسی ڈرپوک اور عام سی لڑکی سے شادی کیوں کرتا؟ ہمارا سارا پلان چوپٹ ہو گیا ممائی۔ روبینہ بیگم کے لبوں پر ایک زہر آلود اور مکرانہ مسکراہٹ ابھری۔ انہوں نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو دیکھا اور انتہائی پرسکون مگر زہریلے لہجے میں بولی، تم فکر مت کرو مائرہ، رابعہ اس کی زندگی میں کبھی بھی پوری طرح داخل نہیں ہو سکے گی۔ ابھی پرویز اس کی محبت میں اندھا ہو رہا ہے نا، ہونے دو، کچھ دن گزرنے دو، پھر آخر جانوی باہر کے دور سے واپس آ جائیں گے۔ انہوں نے ایک گہرا سانس لیا جیسے ذہن میں کوئی بڑا شطرنج کا کھیل کھیل رہی ہو، اور بولی، میں آغا جان کے دل میں ان کے اس لاڈلے بیٹے کے بچوں کے ساتھ کھیلنے کی چاہت اتنی شدید پیدا کر دوں گی، اتنی تڑپ جگا دوں گی کہ وہ تڑپ اٹھیں گے۔
اور اپنی نسل کو آگے بڑھانے اور آغا جان کی اس آخری خواہش کو پورا کرنے کے لیے پرویز کو دوسری شادی کرنی ہی پڑے گی، اور تب میں تمہاری شادی اس سے کروا دوں گی۔ روبینہ بیگم کے چہرے پر اس وقت ایک عجیب اور ہولناک سی مسکراہٹ تھی۔ ان کی آنکھوں کی چمک بتا رہی تھی کہ ان کے دماغ میں صرف یہی نہیں بلکہ کوئی اور ہی بڑی اور گہری چال چل رہی ہے، جس سے وہ ایک ہی تیر سے کئی شکار کرنے والی تھی۔ حویلی سے دور رات کے سیاہ سائے میں پرویز خان زادہ کا سنسان ڈیرا آباد تھا۔ پرویز لکڑی کی کرسی پر بیٹھا جلتی آنکھ کے انگاروں کو دیکھ رہا تھا، پر اس کی بند آنکھوں کے سامنے بار بار رابعہ کا وہ خوفزدہ چہرہ آ رہا تھا جو اسے دیکھ کر بری طرح کانپ اٹھی تھی۔ خدا کے لیے اسے مجھ سے دور رکھیں، یہ مجھے مار ڈالے گا۔ رابعہ کے یہ سسکتے ہوئے الفاظ پرویز کے دل کو چیر رہے تھے۔ پرویز خان زادہ، جس کے نام سے پورا علاقہ کانپتا تھا، آج اپنی ہی محبت کے سامنے ہار گیا تھا۔ اسی لمحے قدموں کی چاپ سنائی دی اور اس کا خاص آدمی اور بچپن کا دوست دانیال اندر داخل ہوا۔ پرویز کی حالت دیکھ کر وہ خاموشی سے اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ پرویز، کیا ہوا ہے؟ آج کے دن اس ویرانے میں کیا کر رہے ہو؟ دانیال نے فکر مندی سے پوچھا۔ پرویز نے سگریٹ راگ دانی میں مسل کر بجھایا اور بھاری آواز میں بولا، وہ مجھ سے ڈرتی ہے دانیال۔ میری رابعہ مجھ سے اس طرح خوفزدہ ہے جیسے میں کوئی انسان نہیں، کوئی جلاد ہوں۔ آج نیچے جب میں نے بندوق اٹھائی، اس نے میرا وہ قہر دیکھ لیا، وہ مجھے دیکھ کر بے ہوش ہو گئی اور اب میرا سایہ بھی برداشت نہیں کر پا رہی۔ دانیال نے پرویز کی کندھوں پر ہاتھ رکھا اور سنجیدگی سے کہا، پرویز، تم نے پوری دنیا کو ہمیشہ اپنا فولادی روپ دکھایا ہے۔ وہ ایک معصوم نازک لڑکی ہے، تمہارے ہاتھ میں بندوق دیکھ کر وہ کیسے نہ ڈرے؟ میں اس پر اپنی جان چھڑکتا ہوں دانیال، وہ کیسے سمجھ پائے گی؟ پرویز کی آواز میں تڑپ تھی۔ طاقت سے دنیا جھکتی ہے پرویز، بیوی کا دل نہیں جیتا جاتا۔ دانیال نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، اگر اس کا خوف ختم کرنا ہے تو تمہیں اپنے جاہ و جلال کو کمرے کے دروازے کے باہر چھوڑ کر اندر جانا ہوگا۔ اس کے آنسوؤں کو غصے سے نہیں، اپنے لہجے کی مٹھاس اور صبر سے صاف کرو۔ اسے وقتوں اسے یقین دلاؤ کہ خانزادہ کا یہ روپ دنیا کے لیے چٹان ہے، پر اپنی رابعہ کے لیے صرف ایک نرم سایہ ہے۔ دانیال کی بات پر پرویز کے دل میں اتر گئی تھی۔ اس نے گہرا سانس لیا اور آسمان کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے کی سختی اب ایک پرعزم محبت میں بدل چکی تھی۔ میں اپنی رابعہ کو خوف دور کر دوں گا دانیال، چاہے مجھے کتنا ہی صبر کیوں نہ کرنا پڑے۔ دوسری طرف حویلی کے اسی کمرے میں رابعہ بیڈ پر بیٹھی تھی، رو رو کر اس کی جھکتی ہوئی پلکیں اور معصوم چہرہ سرخ ہو چکا تھا، لیکن اس کی یہ بے ساختگی اور اس کے حسن کو اور بھی نکھار رہی تھی۔ وہ بلا کے خوبصورت لگ رہی تھی، جیسے کوئی مرجھایا ہوا گلاب ہو۔ میرجان اس کے پاس بیٹھی اس کے بالوں میں انگلیوں سے ٹٹول رہی تھی۔ اب کیسی طبیعت ہے تیری؟ میرجان نے محبت سے پوچھا۔ رابعہ نے آہستہ سے سر ہلایا، مگر اس کی آنکھوں میں اب بھی دہشت تھی۔ میرجان نے اس کا ہاتھ تھام کر نرمی سے کہا، رابعہ میری بات سنو، تم پرویز سے ناحق ڈر رہی ہو، وہ دنیا کے لیے جیسا بھی ہو تمہارے لیے ایسا نہیں ہے۔ تم نہیں جانتی وہ دل کا بہت صاف اور سچا انسان ہے۔ بچپن سے میں نے اسے دیکھا ہے۔ اس حویلی کے کتنے ہی غریبوں کا چولہا پرویز کی وجہ سے چلتا ہے۔ وہ تمہاری عزت کرتا ہے، تم سے محبت کرتا ہے۔ رابعہ نے بھیگی آنکھوں سے میرجان کی طرف دیکھا اور لرزتی ہوئی آواز میں بولی، میرجان، میں آپ کی بات مانتی ہوں، وہ اچھے ہوں گے، سب کے مددگار ہوں گے، مگر مجھے انہیں دیکھ کر ہی خوف آتا ہے۔ ان کا وہ غصہ، وہ جاہ و جلال، ان کے ہاتھ میں وہ کالی بندوق، وہ جب سامنے آتے ہیں تو میرا دل ڈوبنے لگتا ہے میرجان۔ مجھے ان کی محبت سے زیادہ ان کے قہر سے ڈر لگتا ہے۔ میں ان کے سامنے جاتی ہی خوف سے کانپنے لگتی ہوں۔ میرجان نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور رابعہ کو دوبارہ اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ جانتی تھی کہ پرویز کا خوف رابعہ کے دل میں بہت گہرا اتر چکا ہے اور اسے نکالنے کے لیے پرویز کو خود بدلنا ہوگا۔ ڈیرے پر دانیال کی باتیں سننے کے بعد پرویز نے ایک پل بھی وہاں نہ رکا گیا۔ وہ اسی وقت اسی رات واپس حویلی پہنچا۔ وہ خاموش قدموں سے اپنے کمرے کی طرف گیا جہاں میرجان رابعہ کے پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ پرویز کو رات کے اس پہر واپس دیکھ کر میرجان نے اس کے فکر مند چہرے کو دیکھا۔ وہ سمجھ گئی کہ ان کا پوتا اب اپنی محبت کو جیتنے آیا ہے۔ انہوں نے رابعہ کے سر پر ہاتھ پھیرا اور پرویز کو اشارہ کر کے خود خاموشی سے کمرے سے باہر چلی گئی تاکہ ان دونوں کو تنہائی مل سکے۔ پرویز دھیرے دھیرے بیڈ کی طرف بڑھا۔ رابعہ جاگ رہی تھی۔ پرویز کو دیکھتے ہی اس کے وجود میں وہی پرانا خوف جاگا اور وہ پیچھے ہٹنے لگی۔ پرویز نے کوئی جلدی نہیں کی۔ وہ انتہائی نرمی سے بیڈ کے کنارے پر بیٹھا اور رابعہ کا کانپتا ہوا نازک ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھام لیا۔ اس کے لمس میں خانزادہ کا وہ قہر نہیں بلکہ ایک عاشق کی بے پناہ نرمی اور التجا تھی۔ پرویز نے جھک کر اپنی انگلیاں رابعہ کے گالوں پر پھیری اور اس کی آنکھوں سے نکلنے والے گرم آنسوؤں کو بڑے پیار سے صاف کیا۔ مجھ سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے رابعہ۔ پرویز کی آواز اتنی دھیمی اور مخملی تھی کہ رابعہ کا دل یکدم ٹھہر گیا۔ یہ پرویز خانزادہ دنیا کے لیے چٹان ہو سکتا ہے، پر تمہارے لیے صرف ایک سایہ ہے۔ تم مجھ پر اپنا پورا حق جما سکتی ہو، مجھ سے لڑ سکتی ہو، پر خدا کے لیے مجھ سے ڈرو مت۔ میری جان نکل جاتی ہے تمہاری آنکھوں میں یہ خوف دیکھ کر۔
پرویز کا یہ والہانہ انداز، اس کے لہجے کی سچائی اور اس کے نرم لمس نے رابعہ کے دل میں اترتے ہی جادو کا کام کیا۔ اس کا سارا خوف جیسے پگھل گیا۔ اسے ایک عجیب سا سکون اور تحفظ محسوس ہوا۔ اس نے بغیر کچھ سوچے خاموشی سے اپنا سر پرویز کے چوڑے سینے پر رکھ دیا۔ وہ پرویز کے سینے پر سر ٹکائے اپنی معصوم آواز میں اس کی شکایتیں لگانے لگی۔ آپ بہت برے، سب کے سامنے بندوق اٹھا لیتے ہیں، اتنا غصہ کرتے ہیں، مجھے تو آپ سے اتنی چڑ ہوتی ہے جب آپ اس طرح جاہو جلال دکھاتے ہیں۔ پرویز کی لبوں پر ایک خوبصورت اور سچی مسکراہٹ ابھری۔ وہ خاموشی سے اس کی معصومانہ شکایتیں سنتا رہا اور اس کے بالوں کو سہلاتا رہا۔ شکایتیں سناتے سناتے رابعہ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کب اسے پرویز کی دل کی دھڑکنوں میں پناہ مل گئی اور وہ کیا ہی نیند سو گئی۔ پرویز نے دیکھا کہ وہ سو چکی ہے تو اس نے انتہائی احتیاط سے اسے بیڈ پر لٹایا، خود اس کے پاس ہی بیٹھ گیا، اس کے چہرے پر آنے والے بالوں کی لٹوں کو پیچھے کیا اور اسے دیکھتے دیکھتے خود بھی اس کے پاس سو گیا۔ اگلی صبح جب رابعہ کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو پرویز کی مضبوط باہوں کے گھیرے میں پایا۔ پرویز کا چہرہ اس کے بالکل قریب تھا۔ یہ دیکھ کر رابعہ کا پورا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ دھیرے سے اس کی باہوں سے نکلی اور اٹھ کر واش روم چلی گئی۔ کچھ دیر بعد جب وہ تیار ہو کر باہر نکلی تو وہ بلا کی قیامت ڈھا رہی تھی۔ اس نے ایک بہت ہی پیارا روایتی سوٹ پہن رکھا تھا جس میں اس کا روپ مزید نکھر آیا تھا اور اس کے چہرے پر صبح کا ایک انوکھا نکھار تھا۔ اتنی دیر میں پرویز کی بھی آنکھ کھل چکی تھی۔ وہ بھی اٹھ کر تیار ہوا اور جیسے کہ اس کی نظر رابعہ پر پڑی وہ چند لمحوں کے لیے وہیں ساکت رہ گیا۔ رابعہ اس وقت واقعی کسی حور جیسی لگ رہی تھی۔ پرویز مسکراتا ہوا آگے بڑھا۔ رابعہ نے شرم سے نظر جھکا لی۔ پرویز نے محبت سے اس کے چہرے کو تھاما اور جھک کر اس کے ماتھے پر ایک گہرا پرسکون بوسہ دیا۔ ماتھے کا وہ لمس رابعہ کی روح تک کو بھا گیا۔ پرویز نے اسے دیکھ کر ایک دلکش مسکراہٹ دی تو رابعہ مزید شرما کر خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ نیچے لاؤنج میں روبینہ بیگم اور مائرہ صوفے پر بیٹھی چائے پی رہی تھی اور ناشتے کا انتظار کر رہی تھی۔ ان دونوں کو پورا یقین تھا کہ رات کے واقعے کے بعد رابعہ خوف سے ادمری ہو چکی ہوگی اور روتی بھی نیچے آئے گی، لیکن جیسے ہی رابعہ سیڑھیوں سے اتری اس کے چہرے پر حیا کے ساتھ ساتھ ایک ہلکی سی پرسکون مسکراہٹ کھل رہی تھی۔ رابعہ کے چہرے کی مسکراہٹ اور سکون دیکھ کر روبینہ بیگم اور مائرہ کے جیسے طوطے اڑ گئے۔ ان کے چہروں کا رنگ فاق ہو گیا۔ روبینہ بیگم نے غصے اور حیرت سے مائرہ کی طرف دیکھا۔ انہوں نے فوراً اپنا موبائل نکالا اور کسی کو ایک خفیہ میسج ٹائپ کر کے چھوڑ دیا۔ میسج سینڈ ہوتے ہی ان کے لبوں پر دوبارہ وہی کرارا مسکراہٹ لوٹ آئی۔ ناشتے کی ٹیبل پر سب جمع ہوئے۔ روبینہ بیگم نے چہرے پر ایک مصنوعی شرافت سجا لی اور وہ سب کے ساتھ، خاص طور پر رابعہ اور پرویز کے ساتھ بہت اچھا مخلصانہ سلوک کرنے کا ڈرامہ کرنے لگی تاکہ کسی کو ان پر شک نہ ہو۔ لیکن پرویز خان زیادہ ان کی عیاری سے اچھی طرح واقف تھا۔ اس نے روبینہ بیگم کو بری طرح نظر انداز کیا اور اس کی تمام باتوں کو ہوا میں اڑا دی۔ ناشتہ ختم ہوتے ہی پرویز نے اپنی نیپکن رکھی اور بی جان کی طرف دیکھ کر سنجیدہ لہجے میں بولا، بی جان مجھے ایک بہت ضروری کام ہے، میں کچھ دنوں کے لیے شہر جا رہا ہوں اور مجھے ابھی نکلنا ہے۔ یہ سن کر بی جان نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ ان کے چہرے پر تشویش ابھری۔ شہر؟ وہاں کیا کرنے جا رہے تو؟ پرویز تو اچھے سے جانتا ہے کہ جس راستے پر تو چل رہا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیوں اپنی جان کو بالکل ہلکان کرتا ہے؟ پرویز کی آنکھوں میں وہی پرانی چٹانوں جیسی سختی لوٹ آئی۔ وہ پرعزم لہجے میں بولا، بی جان مجھے اس راستے میں فائدہ ملے یا نقصان، لیکن میں اس مشن کو کیے بغیر نہیں چھوڑوں گا، اسے ہر حال میں مکمل کروں گا۔ اس کا فیصلہ اٹل تھا۔ ناشتہ ختم ہوا اور سب اپنے اپنے کمروں میں مصروف ہو گئے۔ پرویز بھی الوداع کہہ کر حویلی سے نکل گیا۔ پرویز کے جانے کے بعد حویلی میں ایک عجیب سا اکیلا پن پھیل گیا۔ رابعہ کا دل بھی پرویز کے جانے سے اداس ہو گیا تھا۔ وہ کچھ دیر بعد بی جان کے کمرے کی طرف چلی گئی تاکہ ان کا دل بہلا سکے۔ جب وہ کمرے میں پہنچی تو بی جان بیڈ پر بیٹھی کپڑوں کو تہہ لگا رہی تھی۔ ان کے ہاتھ چل رہے تھے لیکن وہ کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ رابعہ خاموشی سے ان کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی اور دھیرے سے پوچھا، بی جان پرویز کہاں گئے؟ وہ شہر میں کون سا مشن ہے جس کے لیے وہ اتنی جلدی چلے گئے؟ پرویز کا نام سنتی بی جان کے ہاتھ وہیں رک گئے۔ انہوں نے کپڑا بیڈ پر رکھا اور جیسے ہی رابعہ کی طرف دیکھنے کے لیے سر اٹھایا، ان کے نورانی چہرے پر ایک گہری جان لیوا اداسی چھا گئی۔ ان کی آنکھوں میں جیسے پرانے دکھوں کے دریا امڑ آئے تھے۔ بی جان کا وہ اداس اور سنجیدہ چہرہ دیکھ کر رابعہ کا دل کسی انجانے خوف سے زور سے دھڑک اٹھا۔ بی جان کے کمرے میں عجیب سی گھٹن اور خاموشی چھا گئی تھی۔ کپڑوں کو تہہ لگاتے ان کے بوڑھے ہاتھ کانپ رہے تھے اور آنکھوں میں پرانے آنسو تیر رہے تھے۔ رابعہ ان کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر اندر ہی اندر گھبرا رہی تھی۔ بی جان آپ خاموش کیوں ہو گئی؟ بتائیں نا پرویز شہر کس مشن پر گئے ہیں؟ رابعہ نے ان کا ہاتھ تھامتے ہوئے دھیمے سے پوچھا۔ بی جان نے ایک سرد اور گہری آہ بھری رابعہ کے معصوم چہرے کو دیکھا اور بولی، رابعہ بیٹی پرویز جس مشن پر نکلا ہے وہ اس کی زندگی کے سب سے بڑا ناصور ہے۔ وہ کوئی کاروبار یا جائیداد کا معاملہ نہیں ہے، وہ اپنے باپ اور بہن کے خون کا حساب لینے گیا ہے۔ یہ سنتے ہی رابعہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے حیرت سے پوچھا، خون کا حساب؟
بیجان میں کچھ سمجھی نہیں۔ بیجان نے رابعہ کو اپنے پاس بیڈ پر بٹھایا اور ماضی کے جھروکوں میں جھانکتے ہوئے بولی، کچھ مہینے پہلے تک پرویز ایسا نہیں تھا۔ وہ ہنستا مسکراتا، دل کا نرم اور غریبوں کا ہمدرد انسان تھا۔ پھر ایک منحوس رات ایک ہولناک کار حادثہ ہوا جس نے ہماری ہنستی کھیلتی دنیا اجاڑ دی۔ اس گاڑی میں پرویز کے والد، اس کے آغا جان اور پرویز کی اکلوتی چھوٹی بہن موجود تھے۔ اس حادثے میں پرویز کے باپ، اس کی لاڈلی بہن، موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ بیجان کی آواز رند گئی اور وہ اپنے دوپٹے سے آنسو صاف کرنے لگی۔ رابعہ کا دل اس دردناک سچائی کو سن کر بری طرح دھڑکنے لگا۔ بیجان نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، اس حادثے میں آغا جان تو بچ گئے، لیکن ان کے سر پر اتنی گہری اور شدید چوٹ آئی کہ وہ ذہنی توازن کھو بیٹھے۔ ان کے علاج کے لیے ہمیں انہیں فوراً باہر کے ملک بھیجنا پڑا۔ پرویز اپنی بہن سے بہت محبت کرتا تھا اور اپنے باپ کا تو وہ سایہ تھا۔ ایک ہی رات پہ اس کا پورا جہاں اجڑ گیا۔ لیکن پرویز کو لگتا ہے کہ یہ کوئی عام حادثہ نہیں تھا، بلکہ ایک بہت بڑی اور گہری سازش تھی۔ کسی نے جان بوجھ کر ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ کروایا تھا۔ رابعہ نے بے اختیاری میں اپنے لبوں پر ہاتھ رکھ لیا، اس کی آنکھیں نم ہو چکی تھیں۔ بس اسی دن سے پرویز بدل گیا رابعہ، بیجان نے اس کا ہاتھ دباتے ہوئے کہا۔ اس نے اپنے اندر کے نرم انسان کو مار دیا اور غصے، جاہ و جلال اور بارود کا یہ روپ دھار لیا۔ وہ سب سے چھپ کر رات دن اپنے باپ اور بہن کے قاتلوں کا پتہ لگانے میں جتا ہوا ہے۔ وہ جو قہر اور غصہ تم اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہو نا، وہ دراصل اس کے اندر کی تڑپ اور انتقام کی آگ ہے۔ بیجان کی باتیں سن کر رابعہ کے دل میں پرویز کے لیے جو خوف تھا وہ ایک دم شدید دکھ اور ہمدردی میں بدل گیا۔ اسے اپنے اس رویے پر افسوس ہونے لگا کہ وہ اس انسان کو ظالم سمجھ رہی تھی جو خود اندر سے کتنا ٹوٹا ہوا تھا۔ وہ خاموشی سے بیجان کے کمرے سے اٹھی اور اپنے جذبات کو سنبھالتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ رابعہ اپنے کمرے میں آئی اور بیڈ پر بیٹھ کر پرویز کے بارے میں سوچنے لگی۔ اس کے دل میں پرویز کے لیے محبت کی جو کوپل رات پھوٹی تھی، وہ اب اس سچائی کو جان کر مزید گہری ہو رہی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ جب پرویز واپس آئے گا تو وہ اس کا درد بانٹے گی اور اسے کبھی خود سے دور نہیں ہونے دے گی۔ وہ ابھی انہی سوچوں میں گم تھی کہ اچانک کمرے کا دروازہ ہلکے سے کھلا اور نمرا اندر داخل ہوئی۔ نمرا کے چہرے پر مکرانہ مسکراہٹ تھی، لیکن اس نے اپنے کان سے موبائل لگا رکھا تھا اور وہ جان بوجھ کر رابعہ کو سنانے کے لیے اونچی آواز میں ڈرامائی انداز میں بات کری تھی۔ ارے ہاں یار، میں تمہیں کیا بتاؤں، نمرا نے ہنستے ہوئے فون پر کہا، جیسے وہ اپنی کسی سہیلی سے بات کر رہی ہو۔ پرویز نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ بہت جلد اس ڈرپوک لڑکی کو اس حویلی سے نکال دے گا اور مجھ سے ہی شادی کرے گا۔ یہ الفاظ رابعہ کے کانوں میں پڑے تو اس کے جسم میں جیسے بجلی دوڑ گئی۔ اس نے چونک کر نمرا کی طرف دیکھا۔ نمرا نے رابعہ کی طرف ایک طنز آمیز نظر ڈالی اور فون پر اپنی بات جاری رکھی۔ تم تو جانتی ہو نا، یہ تو رابعہ بس بیجان کی ضد اور خاندانی دباؤ کی وجہ سے اس حویلی میں آئی ہے۔ پرویز اس کے ساتھ صرف شرافت کا اور بیوی کا دکھاوا کرے گا، اس سے محبت تھوڑی نہ کرتے۔ اصل میں تو پرویز کے دل میں صرف میں ہوں۔ اور تمہیں پتہ ہے، کل رات بھی پرویز نے میرے ساتھ ہی گزاری ہے۔ ہم رات بھر ساتھ تھے۔ اس نے مجھے یقین دلایا کہ وہ بہت جلد سب ٹھیک کر دے گا۔ نمرا کا یہ جملہ، کل رات بھی پرویز نے میرے ساتھ ہی گزاری ہے، رابعہ کے دل پر کسی زہر آلود خنجر کی طرح لگا۔ رابعہ کا رنگ یکدم سفید ہو گیا اور اس کا سانس رکنے لگا۔ اسے یاد آیا کہ کل رات پرویز دیر سے کمرے میں آیا تھا اور وہ سمجھ رہی تھی کہ وہ وڈیرے پر تھا۔ نمرا کی باتوں نے رابعہ کے اندر ایک خوفناک آگ لگا دی۔ رابعہ کو شدید تکلیف اور اذیت کا احساس ہوا۔ اس کے معصوم دل میں پرویز کے لیے جو محبت، ہمدردی اور جذبات ابھی چند لمحے پہلے پیدا ہو رہے تھے، وہ نمرا کی اس گھناؤنی عیاری کی وجہ سے شدید غصے، نفرت اور حسد میں بدل گئے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن یہ آنسو خوف کے نہیں بلکہ ٹوٹے ہوئے مان اور دکھوں کے تھے۔ اس نے اپنے ہاتھ کی مٹھیاں بھیج لی اور نمرا کو گھونے لگی۔ نمرا نے رابعہ کے چہرے پر پھیلی یہ اذیت دیکھ کر دل ہی دل میں جشن منایا، اپنا فون بند کیا اور ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس واقعے کو کئی دن گزر گئے، لیکن پرویز خان زیادہ حویلی واپس نہیں آیا۔ وہ شہر میں اپنے اسی خفیہ مشن میں مصروف تھا اور اس کا فون بھی زیادہ تر بند رہتا تھا۔ اس چند دنوں میں حویلی کا ماحول رابعہ کے لیے کسی جہنم سے کم نہیں تھا۔ پرویز کی غیر موجودگی کا نمرا اور روبینہ بیگم نے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ نمرا جب بھی رابعہ کے سامنے سے گزرتی، وہ کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور کرتی جس سے رابعہ کو یہ احساس ہو کہ پرویز اس کے رابطے میں ہے اور وہ دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں۔ کبھی نمرا ناشتے کی ٹیبل پر کہتی، آج صبح ہی پرویز سے میری شہر بات ہوئی ہے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میرے لیے وہاں سے ایک بہت خوبصورت تحفہ خرید رہا ہے اور میرے بغیر اس کا دل نہیں لگ رہا۔ تو کبھی وہ رابعہ کو دکھا کر اپنے موبائل پر مسکراتی جیسے پرویز کا میسج آیا ہو۔ رابعہ ان سب باتوں کو سن کر اندر ہی اندر کڑتی رہتی۔ اس کا دل روز ٹوٹتا اور روز پرویز کے لیے اس کی نفرت اور غصہ بڑھتا جاتا۔
وہ سوچتی تھی کہ پرویز کتنا منافق انسان ہے جو ایک طرف رات کو اس کے سامنے محبت کا ڈرامہ کرتا ہے، اس کے ماتھے کو چومتا ہے، اور دوسری طرف نمرا کے ساتھ راتیں گزارتا ہے اور اسے اپنی زندگی بنانے کے وعدے کرتا ہے۔ پرویز کی یاد اور اس کا لمس جو کبھی رابعہ کو سکون دیتا تھا اب اسے اپنے وجود پر ایک بوجھ لگنے لگا تھا۔ وہ رات بھر اکیلی بیڈ پر روتی اور خود کو کوستی کہ وہ کیوں اس سنگ دل خان زادہ کی جھوٹی محبت کے جال میں پھنستی چلی گئی۔ غلط فہمیوں کو یہ زہر رابعہ کی رگوں میں پوری طرح اتر چکا تھا اور وہ پرویز کے واپس آنے کا انتظار اب محبت سے نہیں بلکہ اپنے حصے کا حساب مانگنے کے لیے کر رہی تھی۔ حویلی کے در و دیوار آج مہینوں بعد ایک انوکھی چہل پہل سے گونج رہے تھے۔ نوکر جا کر ادھر سے ادھر بھاگ رہے تھے، جھاڑ فانوس چمکائے جا رہے تھے اور فضا میں اگد گلاب کی خوشبو رچی ہوئی تھی۔ وجہ بہت بڑی تھی، آخر 4 مہینوں بعد شہر کے ہسپتال سے صحت یاب ہو کر حویلی لوٹ رہے تھے اور ان کے ساتھ پرویز کا چھوٹا بھائی زین خان زادہ بھی واپس آ رہا تھا جو آغا جان کی دیکھ بھال کے لیے ان کے ساتھ ہی تھا۔ رابعہ اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑی حویلی کے صحن میں ہونے والی اس دھوم دھام کو دیکھ رہی تھی، لیکن اس کا اپنا دل ویران تھا۔ پچھلے کئی دنوں سے پرویز حویلی نہیں آیا تھا اور نمرا کی زہریلی باتیں رابعہ کے ذہن میں مستقل زہر گھول رہی تھی۔ وہ خود کو اس حویلی میں ایک اجنبی اور مہرہ سمجھنے لگی تھی۔ اچانک باہر گاڑیوں کے ہارن کی آوازیں گونجی، حویلی کے بھاری آہنی دروازے کھلے اور آغا جان کا استقبال پورے شاہانہ جاہ و جلال کے ساتھ کیا گیا۔ ڈھول کی تھاپ اور پھولوں کی پتیاں فضا میں بکھری تھی۔ بی جان، روبینہ بیگم اور نمرا سبھی باہر لاؤنج کی طرف بڑھے۔ رابعہ بھی دھیمے قدموں سے چلتی ہوئی سیڑھیوں کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ آغا جان جو اب تک کافی صحت یاب لگ رہے تھے، وہ پورے وقار کے ساتھ حویلی کے اندر داخل ہوئے۔ ان کے ساتھ ہی ایک 24-25 سال کا خوبصورت ہسمکھ اور زندہ دل نوجوان تھا۔ یہ زین تھا، پرویز کا چھوٹا بھائی جو اپنے بھائی کے برعکس بہت شوق اور باتونی تھا۔ سب نے آغا جان کا استقبال کیا اور ان کی خیریت پوچھی۔ اسی دوران آغا جان کی نظر سیڑھیوں کے پاس کھڑی سفید روایتی لباس میں ملبوس رابعہ پر پڑی۔ اس کا معصوم اور حیادار چہرہ دیکھ کر آغا جان کے قدم وہیں رک گئے۔ انہوں نے بی جان کی طرف دیکھا اور پوچھا، شابانو، یہ جان جیسی بچی کون ہے؟ ہمارے پیچھے حویلی میں کون سا نیا مہمان آیا ہے؟ بی جان کے لبوں پر ایک گہری اور سچی مسکراہٹ آئی۔ انہوں نے رابعہ کو اشارے سے اپنے پاس بلایا۔ رابعہ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی نیچے آئی اور آغا جان کے سامنے سر جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ آغا جان، یہ کوئی مہمان نہیں ہے، یہ آپ کے لاڈلے پرویز کی دلہن ہے، آپ کی بڑی بہو رابعہ، بی جان نے فخر سے کہا۔ یہ سن کر آغا جان کے چہرے پر خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ انہوں نے فوراً اپنا شفقت بھرا ہاتھ رابعہ کے سر پر رکھا اور بولے، ماشاء اللہ، میرے پرویز نے تو واقعی حویلی کی رونق چن لی ہے۔ جیو بیٹی، خدا تمہیں ہمیشہ خوش اور سہاگن رکھے، اس حویلی کو تمہاری ہنسی آباد رکھے۔ ابھی رابعہ ان کی دعا پر نظر جھکائے کھڑی تھی کہ زین ایک دم اچھل کر آگے بڑھا۔ اس نے بغیر کسی جھجک کے رابعہ کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھاما اور پورے جوش و خروش سے بولا، ارے واہ بھابھی جان، آپ سے مل کر تو دل باغ باغ ہو گیا۔ سچی بتاؤں، جب شہر میں مجھے بھائی کی شادی کی خبر ملی تو میں نے سوچا تھا کہ بھائی جیسی ہٹلر پرسنالٹی کے لیے کوئی چنڈی گڑھ کی جادوگر نہیں آئے گی، لیکن آپ کو دیکھ کر تو لگتا ہے کہ بھائی نے کسی معصوم پری کو اغوا کر لیا ہے۔ آپ اتنی پیاری، اتنی معصوم ہے، مجھ سے دوستی کریں گی نا؟ اس حویلی میں بوریت کا علاج صرف میں ہی ہوں۔ زین کا یہ بے تکلف اور نان سٹاپ بولنے کا انداز اتنا دلکش تھا کہ روبینہ بیگم اور نمرا کے چہرے کے شکن کی طرح لٹک گئے، لیکن رابعہ کے لبوں پر اتنے دنوں بعد ایک سچی اور کھلکھلاتی ہوئی مسکراہٹ ابھری۔ زین کی زندہ دلی نے رابعہ کے دل کا بوجھ ہلکا کر دیا۔ جی بالکل، کیوں نہیں، رابعہ نے دھیمے سے ہنس کر جواب دیا۔ بس پھر تو ڈیل پکی، آپ اس حویلی میں ہمارا راج ہوگا۔ ویسے بھابھی، آپ کو بھائی غصہ تو نہیں کرتے نا؟ اگر کرے تو مجھے بتائیے گا، میں بچپن میں ان کی مکھیاں مارتا تھا، زین نے آنکھ مارتے ہوئے کہا، جس پر آغا جان اور بی جان بھی ہنس پڑے۔ کچھ دیر تک زین رابعہ سے ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا، حویلی کی قصے سناتا رہا اور رابعہ بھی اس کے ساتھ اتنی گھل مل گئی جیسے وہ اسے برسوں سے جانتی ہے۔ اتنی دنوں بعد رابعہ نے خود کو ہلکا پھلکا محسوس کیا تھا۔ باتوں باتوں میں اچانک زین نے ادھر ادھر دیکھا اور پوچھا، ویسے وہ ہمارے بڑے بھائی جان پرویز خان زادہ کہاں غائب ہے؟ اپنی اتنی خوبصورت بیوی کو چھوڑ کر کہاں روپوش ہے وہ؟ پرویز کا نام فضا میں گونجتے ہی رابعہ کے چہرے کی مسکراہٹ ایک دم غائب ہو گئی۔ اس کے دل میں نمرا کی وہ باتیں، وہ دھوکہ اور وہ نفرت دوبارہ جاگ اٹھی۔ اس کا چہرہ سخت ہو گیا اور وہ خاموش ہو کر نظریں چرا گئی۔ بی جان نے رابعہ کے چہرے کی تبدیلی کو محسوس کیا۔ انہوں نے بات سنبھالتے ہوئے زین سے کہا، وہ شہر گئے کسی ضروری کام سے، آج رات تک اس کی واپسی متوقع ہے۔ اسی رات حویلی کا ڈائننگ ہال مہینوں بعد پوری طرح سجا ہوا تھا۔ آغا جان کی واپسی کی خوشی میں طرح طرح کے شاہی پکوان تیار کیے گئے تھے۔ آغا جان صدر مجلس کی کرسی پر بیٹھے تھے، ان کے دائیں بائیں بی جان اور زین تھے، جبکہ روبینہ بیگم، نمرا اور رابعہ بھی ٹیبل پر موجود تھیں۔
زین اپنی عادت کے مطابق ٹیبل پر بھی سب کو ہنسا رہا تھا اور رابعہ کی پلیٹ میں کچھ چیزیں ڈال رہا تھا۔ رابعہ زبردستی مسکرا رہی تھی لیکن اس کا ذہن کہیں اور تھا۔ ابھی سب کھانا کھا ہی رہے تھے کہ حویلی کے مرکزی ہال میں بھوٹوں کی بھاری چاپ سنائی تھی۔ سب کے ہاتھ وہیں رک گئے۔ دروازے پر پرویز خان زادہ کھڑا تھا۔ کئی دنوں کے سفر اور مشن کی تگن اس کے چہرے سے آیا تھی۔ بال ہلکے سے بکھرے ہوئے تھے لیکن اس کی آنکھوں کا جلال اور وقار وہی تھا۔ پرویز کو دیکھ کر آغا جان کے چہرے پر فخر کی چمک آئی۔ پرویز نے آگے بڑھ کر آغا جان کی گھٹنوں کو چھوا اور انہیں سینے سے لگا لیا۔ آغا جان، آپ کی واپسی مبارک ہو۔ اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں میرے شیر، اب تم آ گئے تو میں اور بھی ٹھیک ہو گیا ہوں۔ آغا جان نے اس کی پیٹھ تھپتھپائی۔ پرویز نے بیجان سے دعا لی اور پھر زین نے آگے بڑھ کر اپنے بڑے بھائی کو گلے لگایا۔ اس تمام رونق کے دوران پرویز کی عقابی نظریں صرف ایک وجود کو ڈھونڈ رہی تھی، اس کی رابعہ۔ پرویز نے جب رابعہ کی طرف دیکھا تو اس کا دل تڑپ اٹھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ رابعہ اسے دیکھ کر خوش ہوگی، شاید اس کی آنکھوں میں وہی رات والا سکون ہوگا، لیکن یہ کیا؟ رابعہ نے پرویز کی طرف دیکھا تک نہیں۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سرد مہر، بے رخی اور ناراضگی کی گہری چادر تنی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں پرویز کو دیکھ کر بالکل پتھر کی طرح سخت ہو گئی تھیں۔ پرویز خان زادہ مرد عاقل تھا، وہ ایک ہی نظر میں سمجھ گیا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ رابعہ اس سے شدید ناراض تھی، لیکن کیوں؟ یہ سوال پرویز کے ذہن میں ہتھوڑے کی طرح بجنے لگا۔ اس نے خاموشی سے کھانا کھایا لیکن اس کی نظریں مستقل رابعہ کا طواف کرتی رہیں۔ دوسری طرف نمرا اور روبینہ بیگم یہ خاموش جنگ دیکھ کر دل ہی دل میں مسکرا رہی تھی کہ ان کا تیر نشانے پر لگا ہے۔ رات 12 بجے حویلی کا مکمل طور پر خاموش ہو چکی تھی۔ رابعہ اپنے کمرے میں بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس نے رخ دوسری طرف کر رکھا تھا لیکن اس کی آنکھیں کھلی تھی اور ان میں آنسو تیر رہے تھے۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا اور پرویز اندر داخل ہوا۔ اس نے اپنے کوٹ اور گھڑی اتار کر سائڈ ٹیبل پر رکھی اور گہرا سانس لے کر بیڈ کی طرف بڑھا۔ وہ رابعہ کے قریب آیا اور بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اس نے دیکھا کہ رابعہ جاگ رہی ہے لیکن اس کی طرف پیٹھ کیے ہوئے ہے۔ رابعہ، پرویز نے نہایت نرم اور محبت بھری آواز میں اسے پکارا۔ وہ آواز جس سے دنیا کانپتی تھی اس وقت رابعہ کے سامنے بالکل پگھل چکی تھی۔ رابعہ نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ اسی طرح ساکت لیٹی رہی۔ پرویز نے ہار نہیں مانی، وہ تھوڑا اور قریب ہوا اور اپنا مضبوط ہاتھ رابعہ کے کندھوں پر رکھ کر اسے اپنی طرف موڑنے کی کوشش کی۔ رابعہ، میری طرف دیکھو، کیا ہوا ہے؟ میں اتنے دنوں بعد واپس آیا ہوں، تم نے مجھ سے ایک لفظ نہیں بولا، کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ جیسے ہی پرویز کا لمس رابعہ کے وجود کو چھوا، رابعہ کے اندر کا غصہ اور تکلیف دھماکے کی طرح پھٹ پڑی۔ اس نے جھٹکے سے پرویز کا ہاتھ اپنے کندھوں سے ہٹایا اور بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں سے غصے اور تذلیل کے آنسو بہہ رہے تھے۔ مجھ سے دور رہے پرویز خان زادہ، اپنے اس جھوٹے لفظ اور جھوٹی محبت سے مجھے چھونے کی کوشش بھی مت کیجیے گا۔ رابعہ کی آواز میں نفرت کی ایسی لہر تھی جس نے پرویز کو ہلا کر رکھ دیا۔ پرویز نے حیرت اور دکھ سے اسے دیکھا۔ جھوٹی محبت؟ رابعہ، تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے تو ہمیشہ بس اب ایک لفظ بھی اور مت بولیے گا۔ رابعہ نے اس کی بات کاٹتے ہوئے تلخی سے کہا، مجھے سب معلوم ہو چکا ہے کہ آپ کتنے منافق ہیں۔ ایک طرف آپ میرے سامنے رات کو مظلوم ہونے کا اور محبت کا ڈرامہ کرتے ہیں اور دوسری طرف آپ کا دل کسی اور کے لیے دھڑکتا ہے۔ آپ کی راتیں کہاں گزرتی ہیں یہ مجھے اچھی طرح پتہ چل گیا ہے۔ پرویز کا دماغ سر ہو گیا۔ کسی اور کے لیے؟ رابعہ، خدا کے لیے صاف صاف بولو، تمہارا اشارہ کس کی طرف ہے؟ میں شہر میں اپنے باپ کے، مجھے آپ کے کسی مشن یا کسی بات پر کوئی یقین نہیں ہے۔ رابعہ نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ اس کا دل نمرا کے لفظوں سے چھلنی تھا۔ آپ میرے پاس صرف بیجان کی ضد کی وجہ سے آتے ہیں نا؟ تو جائیے، اسی کے پاس جائیے جس سے آپ نے وعدے کیے ہیں۔ مجھے اپنی یہ جھوٹی شکل مت دکھائیں۔ پرویز نے رابعہ کے چہرے پر پھیلی اس شدید نفرت اور تکلیف کو دیکھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ رابعہ کے دماغ میں یہ زہر کس نے بھرا ہے، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس وقت رابعہ غصے کے اس موڑ پر ہے جہاں اس کی کوئی بھی صفائی کارگر نہیں ہوگی۔ پرویز کی اپنی انا بھی زخمی ہوئی تھی کہ جس لڑکی پر وہ جان چھڑکتا تھا اس نے اس کے کردار پر شک کیا تھا۔ پرویز نے ایک گہرا سانس لیا اور ایک ٹھنڈی سانس بھری۔ اس نے رابعہ کو مزید مجبور نہیں کیا۔ وہ خاموشی سے بیٹھ کے دوسری طرف گیا اور لیٹ گیا۔ رابعہ نے بھی فوراً اپنا رخ دوسری طرف کر لیا اور کمل اپنے چہرے پر تان لیا۔ کمرے میں خاموشی تو چھا گئی تھی لیکن ان دونوں کے دلوں کے بیچ اب غلط فہمی اور بے اعتباری کی ایک بہت اونچی دیوار کھڑی ہو چکی تھی جسے گرانا اب پرویز خان زادہ کے لیے دنیا کے کسی بھی مشن سے زیادہ مشکل ہونے والا تھا، یہ نسبت اس کے کہ وہ اپنے باپ کے قاتلوں کو ڈھونڈے۔ رابعہ روتے روتے سو گئی اور پرویز رات بھر جاگتا ہوا چھت کو تکتا رہا، یہ سوچتے ہوئے کہ اس کی محبت کا محل کس نے مٹی میں ملا دیا۔ پچھلے 2 دنوں سے حویلی کا ماحول عجیب سا تھا۔ رابعہ اور پرویز کے درمیان بول چال بالکل بند تھی، لیکن پرویز نے رابعہ کا خیال رکھنا نہیں چھوڑا تھا۔ وہ دور رہ کر بھی نوکروں کی سخت تاکید کرتا کہ رابعہ کے کھانے پینے اور آرام میں کوئی کمی نہ آئے۔ رابعہ اس کی خاموش
توجہ کو دیکھتی تو تڑپ اٹھتی، مگر نمرا کا زہر اس کے دل پر حاوی ہو جاتا۔ اس سے اگلی دوپہر رابعہ اپنے کمرے میں کھڑکی کے پاس جا رہی تھی کہ اس کے ہاتھ سے شیشے کا گلاس چھوٹ کر فرش پر گرا اور کرچی کرچی ہو گیا۔ رابعہ نے پرواہ کیے بغیر قدم آگے بڑھائے تو شیشے کا ایک تیز ٹکڑا سیدھا اس کے گورے نازک پاؤں کے تلوے میں پیوست ہو گیا۔ آہ! رابعہ کے حلق سے ایک دردناک چیخ نکلی اور وہ وہیں بیڈ کے کنارے بیٹھ گئی۔ پاؤں سے خون تیزی سے بہنے لگا۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ زور سے کھلا۔ پرویز جو نیچے لاؤنج میں تھا رابعہ کی چیخ سن کر دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر بھاگتا ہوا اوپر آیا۔ فرش پر خون اور شیشے کے ٹکڑے دیکھ کر اس کا دل دہل گیا۔ وہ بغیر ایک پل گنوائے اپنے پورے جاہ و جلال کو بھول کر رابعہ کے سامنے فرش پر اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ رابعہ دکھاؤ مجھے۔ پرویز کی آواز میں شدید گھبراہٹ تھی۔ اس نے نہایت نرمی اور حق سے رابعہ کا گورا نازک پاؤں اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھام لیا۔ رابعہ نے شرما کر اور غصے سے اپنا پاؤں چھڑانے کی کوشش کی۔ چھوڑیے مجھے آپ کی کسی ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے۔ خاموش بیٹھو رابعہ۔ پرویز نے پہلی بار ایک شوہر کے مان سے اسے ٹوکا، مگر اس کے لہجے میں غصہ نہیں بلکہ بے پناہ فکر مندی تھی۔ پرویز نے رابعہ کے پاؤں کو اپنے گھٹنوں پر رکھا۔ اس کا لمس اتنا گرم اور محبت بھرا تھا کہ رابعہ کا پورا وجود جیسے پگھلنے لگا۔ پرویز نے اپنی گرفت مضبوط کی اور بہت احتیاط سے اپنی انگلیوں کے پوروں سے شیشے کا وہ ٹکڑا پکڑا اور ایک ہی جھٹکے میں باہر نکال دیا۔ رابعہ کے منہ سے ایک سسکی نکلی اور اس نے درد کے مارے پرویز کا مضبوط کندھا دبوچ لیا۔ پرویز نے فوراً اپنا رومال اس کے زخم پر رکھا اور اپنے منہ سے پھونک مارنے لگا تاکہ درد کم ہو۔ اس وقت وہ پرویز خان زیادہ نہیں بلکہ رابعہ کا ایک دیوانہ عاشق لگ رہا تھا جو فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھا اپنی کائنات کا درد سمیٹ رہا تھا۔ رابعہ کا دل اس کے اتنے قریب ہونے پر اس کے اس رومانوی اور والہانہ انداز پر بری طرح دھڑکنے لگا۔ اس کے گال شرم سے سرخ ہو چکے تھے اور اس کا جی چاہا کہ وہ سب بھول کر اس کے سینے سے لگ جائے، مگر اسی لمحے نمرا کے وہ زہریلے الفاظ اس کے ذہن میں گونج اٹھے، کل رات بھی پرویز نے میرے ساتھ ہی گزاری ہے۔ اس یاد کے آتے ہی رابعہ کے دل پر برف جم گئی۔ اس نے جھٹکے سے اپنا پاؤں پرویز کے ہاتھ سے چھڑایا، رخ دوسری طرف کیا اور تلخی سے بولی، ہو گیا آپ کا ڈرامہ، اب جائیے یہاں سے۔ پرویز نے اس کی آنکھوں میں دوبارہ وہی نفرت دیکھی۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ وہ وہاں سے اٹھا بغیر کچھ کہے کمرے سے باہر چلا گیا۔ اسی رات پرویز حویلی سے دور اپنے ڈیرے پر بیٹھا تھا جہاں زین بھی اس کے پاس آیا ہوا تھا۔ دونوں بھائی آگ کے پاس بیٹھے تھے۔ زین نے پرویز کا اترا ہوا چہرہ دیکھا تو ہنس کر بولا، ویسے بھائی جان آپ باہر کی دنیا کے لیے جتنے بھی بڑے چٹان ہیں، بھابھی جان نے 2 دن میں آپ کا سارا خان زیادہ پن ہوا میں اڑا دیا ہے۔ وہ آپ سے سخت ناراض ہے۔ پرویز نے تلخی سے زین کو دیکھا، تمہیں بڑا پتہ ہے؟ ارے بھائی میں نے خود دیکھا ہے، زین نے چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا، مگر قصور بھابھی کا بھی نہیں ہے۔ جب سے آپ شہر گئے تھے نمرا حویلی میں یہی اڑاتی پھر رہی تھی کہ آپ شہر اس کے لیے گئے، اس سے فون پر باتیں کرتے ہیں اور شادی کا وعدہ کر چکے ہیں۔ عورت سب برداشت کر سکتی ہے بھائی، اپنے شوہر کی زندگی میں کسی دوسری عورت کا نام برداشت نہیں کر سکتی۔ زین کی یہ بات سنتے ہی پرویز کا دماغ گھوم گیا۔ اس کی آنکھوں میں چٹانوں جیسی سختی اور شدید غصہ آ گیا کہ نمرا نے اس کی پیٹ پیچھے یہ گھناؤنی چال چلی ہے، مگر اگلے ہی لمحے اس غصے کے ساتھ پرویز کے دل میں ایک انوکھی سرور اور ہنسی نے جنم لیا۔ اس کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ ابھری۔ اسے سمجھ آ گئی تھی کہ اس کی معصوم رابعہ اس سے نفرت نہیں کر رہی بلکہ وہ تو حسد کی آگ میں جل رہی تھی۔ وہ پرویز خان زادہ کے لیے پوزیسو ہو رہی تھی۔ زین تم آغا جان کے پاس رہو، میں حویلی جا رہا ہوں۔ پرویز نے اپنی گاڑی کی چابی اٹھائی اور کھڑا ہو گیا۔ او ہو، تو بھائی جان اپنی بیگم کو منانے جا رہے ہیں، آل دا بیسٹ بھائی۔ زین نے پیچھے سے قہقہہ لگایا۔ پرویز طوفانی رفتار سے گاڑی چلاتا وہ حویلی پہنچا اور سیدھا اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ رابعہ بیڈ پر لیٹی سونے کی کوشش کر رہی تھی۔ پرویز نے اندر آ کر دروازہ لاک کر دیا۔ وہ سیدھا بیڈ کے پاس آیا اور رابعہ کے پاؤں کی طرف بیٹھا۔ اس نے چادر ہٹا کر رابعہ کے پاؤں کو اپنے ہاتھ میں لے لیا اور دیکھا کہ پٹی بندھی ہوئی تھی اور خون رک چکا تھا۔ رابعہ ہڑبڑا کر اٹھی، آپ پھر آ گئے، اور یہ دروازہ کیوں بند کیا ہے؟ چھوڑے میرا پاؤں۔ پرویز نے اس کی ایک نہ سنی۔ اس نے رابعہ کا پاؤں چھوڑا اور ایک ہی جھٹکے میں رابعہ کو کمر سے پکڑ کر زبردستی اپنی مضبوط باہوں کے گھیرے میں لے لیا۔ رابعہ اس کے چوڑے سینے سے جا لگی۔ وہ بری طرح کسمسائی اور اس کے سینے پر اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے ضربے لگانے لگی۔ چھوڑے مجھے پرویز، آپ کو شرم نہیں آتی؟ مجھ سے دور ہو جائے۔ نہیں چھوڑوں گا رابعہ، آج تو بالکل نہیں چھوڑوں گا۔ پرویز نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اس کے سر کے اوپر ٹکائے اور اس کے غصے سے لال ہوتی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہایت گہرے اور مدہوش ہوئے لہجے میں بولا، تم نے جو کچھ بھی سنا ہے وہ سراسر جھوٹ ہے۔ نمرا نے تم سے بکواس کی ہے۔
پرویز خان زادہ کے دل میں تمہارے سوا نہ کوئی عورت کبھی آئی ہے اور نہ ہی کبھی آ سکتی ہے۔ میں شہر سے اپنے باپ اور بہن کے قاتلوں کو سراغ لگانے گیا تھا، کسی عورت کے پاس نہیں۔ رابعہ نے تڑپ کر کہا، میں آپ کی کسی بات پر یقین نہیں کروں گی، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ سب کے سامنے۔ رابعہ میری آنکھوں میں دیکھو، کیا تمہیں اپنی محبت پر اتنا بھی یقین نہیں؟ پرویز کی آواز میں ایک سچے عاشق کا مان تھا۔ اس نے رابعہ کو اپنے وجود میں مزید بھیج لیا، جیسے وہ اسے خود میں ضم کر لینا چاہتا ہوں۔ اس کے لمس کی گرمی اور سچی باتوں نے رابعہ کے سارے غصے کو آہستہ آہستہ پگھلا دیا۔ وہ پرویز کی مضبوط حصار میں خود کو آزاد نہ کروا سکی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، مگر پرویز کی باہوں کی اس گرفت میں ایک ایسا تحفظ تھا کہ وہ تھک ہار کر خاموش ہو کر پرویز کے سینے پر ہی اپنا چہرہ چھپا گئی۔ پرویز مسکرایا اور اس کے سر کو چوم کر اسے اسی طرح اپنی باہوں میں جکڑے رہا۔ رابعہ احتجاج کرتے کرتے اس کی باہوں کے محفوظ گھیرے میں سو گئی۔ اگلی صبح حویلی کا سکون یکدم غارت ہو گیا۔ نیچے لاؤنج سے شور شرابے اور بھاری بوٹوں کی آواز آنے لگی۔ رابعہ کی آنکھ کھلی تو پرویز پہلے ہی جاگ چکا تھا اور کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ نیچے کا منظر دیکھ کر پرویز کے چہرے پر شدید جلال آ گیا۔ رابعہ بھی گھبرا کر بیڈ سے اٹھی اور نیچے لاؤنج کی طرف بھاگی۔ نیچے کا منظر دیکھ کر رابعہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ حویلی کے ہال میں بھاری تعداد میں پولیس آئی ہوئی تھی اور ان کا آفیسر آغا جان اور بی جان کے سامنے کھڑا تھا۔ حویلی کے اتنے بڑے جاہو جلال کے بیچ پولیس کا اس طرح اندر گھس آنا سب کے لیے انتہائی حیران کن اور ہولناک تھا۔ رابعہ پولیس اور ان کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں دیکھ کر بری طرح ڈر گئی۔ اس کا وجود خوف سے کانپنے لگا۔ اسی لمحے پرویز خان زادہ سیڑھیوں سے اترتا ہوا اس کے پاس آیا۔ اس نے رابعہ کے خوف کو بھانپتے ہوئے سب کے سامنے نہایت محبت، حق اور نرمی سے رابعہ کا کانپتا ہوا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں تھام لیا۔ حویلی کے ہال میں تناؤ اس حد تک بڑھ چکا تھا کہ سانس لینا بھی بھاری لگ رہا تھا۔ آغا جان اور بی جان غصے اور حیرت سے پولیس آفیسر کو دیکھ رہے تھے، جبکہ روبینہ بیگم اور نمرہ کے چہروں سے ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ رابعہ پرویز کا مضبوط ہاتھ تھامے خوف اور حیرت کے دوراہے پر کھڑی تھی۔ انسپکٹر، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ پرویز خان زادہ کی حویلی میں پولیس کس بڑھتے پر اندر آئی ہے؟ آغا جان نے گرجدار آواز پوچھا۔ اس سے پہلے کہ انسپکٹر صاحب جواب دیتا، پرویز خان زادہ رابعہ کا ہاتھ پکڑے سیڑھیوں سے اترا۔ اس کے چہرے پر چٹانوں جیسی سختی اور آنکھوں میں وہی پرانا فاتحانہ جلال تھا۔ آغا جان، پولیس یہاں بدتمیزی کرنے نہیں بلکہ حویلی کے آستین کے سانپوں کو پکڑنے آئی ہے، اور انہیں یہاں میں نے ہی بلایا ہے۔ پرویز کی بارب آواز ہال میں گونجی۔ سب کے چہرے پر حیرت کے جھٹکے لگے۔ روبینہ بیگم کا دل جیسے ڈوبنے لگا۔ پرویز نے آگے بڑھ کر روبینہ بیگم اور نمرہ کی طرف اپنی انگلی سے اشارہ کیا اور بولا، انسپکٹر، گرفتار کر لو ان دونوں کو۔ یہی وہ مجرم ہیں جنہوں نے چند مہینے پہلے آغا جان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ کروایا تھا، جس میں میرے معصوم باپ اور میری چھوٹی بہن کی جان گئی تھی۔ یہ سچائی فضا میں گونجتے ہی بی جان کے منہ سے ایک چیخ نکلی اور وہ صوفے پر گر گئی۔ آغا جان کا توازن بگڑنے لگا، جنہیں زین نے فوراً سنبھالا۔ رابعہ نے حیرت اور ہولناکی سے اپنی سوتیلی ساس اور نمرہ کو دیکھا۔ پرویز، تم یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ اپنے باپ کے خون کا الزام اپنی ماں پر لگاتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آئی؟ روبینہ بیگم نے آخری بار مظلوم بننے کا ڈرامہ کیا۔ ماں؟ تم میری ماں نہیں، میرے باپ کی قاتل ہو۔ پرویز کی آنکھوں سے جیسے خون اتر آیا۔ شہر میں اپنے اسی مشن کے دوران مجھے وہ تمام ثبوت، فون ریکارڈنگز اور وہ آدمی مل گیا ہے جس نے تم نے گاڑی کے بریک فیل کرنے کے لیے پیسے دیے تھے۔ تم آغا جان کو مار کر اس پوری جائیداد پر قبضہ کرنا چاہتی تھی تاکہ اپنی اس عیاری بھتیجی نمرہ کو میری زندگی میں شامل کر کے یہاں راج کر سکو، اور تم نے… پرویز نمرہ کی طرف مڑا جو خوف سے کانپ رہی تھی۔ تم نے میری غیر موجودگی میں میری معصوم بیوی کے کانوں میں میرے خلاف زہر گھولا تاکہ وہ مجھ سے نفرت کرنے لگے، لیکن تم بھول گئی کہ پرویز خان زادہ کی نظروں سے کوئی گناہ چھپ نہیں سکتا۔ انسپکٹر نے فوراً بڑھ کر آگے روبینہ بیگم اور نمرہ کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنائی۔ نمرہ روتے ہوئے معافیا مانگنے لگی اور روبینہ بیگم غصے سے چلاتی رہ گئی، لیکن پولیس نے ایک نہ سنی اور ان دونوں کو گھسیٹتے ہوئے حویلی سے باہر لے گئی۔ حویلی سے ہمیشہ کے لیے ایک بہت بڑا ناسور ختم ہو چکا تھا، تو بہت بڑا بوجھ بھی ہلکا ہو گیا۔ اس سب کے بعد پورا خاندان صدمے اور سکون کے ملے جلے جذبات میں تھا۔ پرویز نے سب کے سامنے رابعہ کی طرف دیکھا۔ اس کا ہاتھ ابھی بھی پرویز کی گرفت میں تھا۔ پرویز نے اس کی آنکھوں میں جھانکا اور دھیمے، درد بھرے لہجے میں بولا، سچ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تم نے رابعہ؟ اب بھی شک ہے میری محبت پر؟
رابعہ بالکل خاموش ہو گئی۔ اس کی زبان جیسے تالوں سے چپک گئی تھی۔ شرمندگی، پچھتاوے اور دکھ کی ایک ایسی لہر اس کے اندر اٹھی کہ وہ کوئی جواب نہ دے سکی اور نظریں جھکا کر خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ رات کا آخری پہر تھا، حویلی میں مکمل خاموشی تھی۔ رابعہ اپنے کمرے میں بیڈ پر بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ خود کو کوس رہی تھی کہ اس نے کتنی آسانی سے نمرہ کی باتوں میں آ کر اس انسان کے کردار پر شک کیا جو اپنے باپ اور بہن کے قاتلوں سے لڑ رہا تھا اور اس سے اتنی پاکیزہ محبت کرتا تھا۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا اور پرویز اندر داخل ہوا۔ رابعہ کو روتا دیکھ کر اس کے چہرے کی سختی لمحوں میں غائب ہو گئی۔ وہ دھیمے قدموں سے چلتا ہوا بیڈ کے پاس آیا اور رابعہ کے سامنے بیٹھ گیا۔ اب کیوں رو رہی ہو؟ پرویز نے انتہائی نرمی سے پوچھا۔ رابعہ نے روتے ہوئے اپنی بھیگی آنکھیں اٹھائی اور پرویز کا چہرہ دیکھتے ہی وہ بیڈ سے نیچے فرش پر پرویز کے گھٹنوں کے پاس بیٹھ گئی۔ اس نے پرویز کے ہاتھ تھام لیے اور ہچکیاں لیتے ہوئے بولی، مجھے معاف کر دے پرویز، خدا کے لیے مجھے معاف کر دے، میں بہت بری ہوں۔ میں نے آپ پر کتنا بڑا شک کیا، آپ کو منافق کہا، جبکہ آپ تو اندر سے خود کتنے ٹوٹے ہوئے تھے۔ میں نمرہ کی باتوں میں آ گئی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ کل رات اس کے ساتھ تھے اور اس سے شادی کرنے والے۔ میرا مان ٹوٹ گیا تھا پرویز، اس لیے میں غصے میں اندھی ہو گئی تھی، مجھے معاف کر دے۔ پرویز نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا۔ اس نے رابعہ کو فرش سے اٹھایا اور اسے اپنے ساتھ بیڈ پر بٹھا کر ایک ہی جھٹکے میں اپنے سینے سے لگا دیا۔ اس بار رابعہ نے کوئی مزاحمت نہیں کی، بلکہ اس نے پرویز کی قمیض کو اپنی مٹھیوں میں جکڑ لیا اور اس کے سینے میں منہ چھپا کر روتی رہی۔ پرویز نے اس کے سر پر محبت سے بوسہ دیا اور اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے پیار بھرے لہجے میں بولا، پاگل لڑکی، میں تم سے ناراض نہیں ہوں، بلکہ جب مجھے پتا چلا کہ تم نمرہ کی وجہ سے مجھ سے لڑ رہی ہو تو مجھے خوشی ہوئی۔ کہاں میری معصوم بیٹی میرے لیے جیلس ہو رہی تھی؟ تمہارا وہ غصہ تمہاری محبت کی گواہی تھا رابعہ۔ پرویز نے رابعہ کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں تھاما اور اس کی آنکھوں سے آنسو چومتے ہوئے بولا، خانزادہ کا یہ دل صرف تمہاری جاگیر ہے رابعہ۔ دنیا کے لیے میں چٹان ہوں، غصہ ہوں، جاہ و جلال ہوں، لیکن تمہارے سامنے میں صرف تمہارا پرویز ہوں۔ میری بہن اور میرے باپ کے جانے کے بعد میری زندگی بالکل اندھیری ہو گئی تھی، لیکن تمہارے آنے سے مجھے دوبارہ جینے کی وجہ ملی۔ اب کبھی مجھ سے دور جانے کی بات مت کرنا۔ رابعہ نے نم آنکھوں کے ساتھ پرویز کی ان پرکشش اور سچی آنکھوں میں دیکھا، جہاں اب خوف کی کوئی جگہ نہیں تھی، بلکہ صرف اور صرف لازوال محبت کا سمندر تھا۔ میں اب کبھی آپ سے دور نہیں جاؤں گی پرویز، کبھی بھی نہیں۔ رابعہ نے دھیمے سے اقرار کیا اور اپنا سر ہمیشہ کے لیے پرویز کے دل پر رکھ دیا، جہاں پرویز کے دل کی ہر دھڑکن صرف رابعہ کا نام لے رہی تھی۔ حویلی کی وہ رات اب ڈھل چکی تھی اور صبح کی ایک نئی خوبصورت اور روشن کرن ان دونوں کی زندگیوں میں محبت، سکون اور امن کا ایک نیا تانا بانا بن رہی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کے آغوش میں ہمیشہ کے لیے ایک ہو چکے تھے۔